السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے اندر جب شروع کے اندر مسلمانوں کو جو زبردست کامیابی ملی تھی، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اس میں جو ہے مسلمانوں کا جب شیرازہ بکھر گیا، سارے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ رہ گئے، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آدھ صحابی اور تھے، ان کا مجھے نام معلوم نہیں ہے، وہ رہ گئے۔ باقی یہی اپنے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی تیر آ رہے تھے وہ ہاتھ سے روک رہے تھے۔ یہ دیکھیے کہاں تیر سے آدمی مر جاتا، بھائی تیر تو بہت نکیلا، ویسا اس زمانے کے تیر ہی ایسے ہوتے تھے شکار ہوتے تھے، جانور تک مر جاتے تھے، ان تیروں کو ہاتھ سے روک رہے تھے آپ، کئی تیروں کو تو آپ نے ہاتھ سے روکا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں سر اٹھا رہے ہیں اپنا، میں تیر روک تو رہا ہوں۔ تو آپ دیکھتے تھے نگاہ اٹھا کر کے کون تیر کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہے ہیں، کیا، تو یہ سب ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر رکھتے تھے، لیکن آپ تیر تھوڑی برسا رہے تھے، لیکن تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر برسا رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے۔ آخر میں ان کے ایک ہاتھ تو مفلوج ہی ہو گیا، مطلب ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، دوسرا ہاتھ بھی مطلب ایک طریقے سے بہت بری حالت ہو گئی۔ اور پھر جب آپ نے تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، طلحہ مجھے تھوڑی سی اونچائی پہ ایک ٹیلا سا تھا، مطلب سیف جگہ تھی، اگر مجھے وہاں پر پہنچا دو۔ اب دیکھیے پورا جسم چھل لیا، 70 سے زیادہ زخم آپ کے جسم کے اندر ہیں، پورا جسم جو ہے مفلوج ہو چکا ہے، ہاتھ مفلوج ہیں، دونوں جسم میں کئی جگہ وہ لگے ہوئے ہیں، تب بھی آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالا نہیں۔ یہ تھا ہمارے نبی کی شان۔ کوئی بھی زندگی کی بات تو چھوڑو، اگر کسی نے خواب میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دے دی ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا رات میں، بتائیے تو صحیح میرے آقا حکم تو کریے، میں آپ کے لیے جو آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، رات کو چل دیں گے، اگر رات کو 2 بجے اگر بشارت دیے کہ فلانی جگہ چلے جاؤ فلانا کام کے لیے، تو 2 بجے نکل لیا ہے آدمی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے اگر رات میں بھی کسی کو بشارت دی ہے تو رات کو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، رات کو چل دیا۔ یہ ہمارے نبی کا خصوصی معجزہ تھا، اور کسی کے نبی کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 12 ہواری رہ گئے تھے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں نے تو ہتھیلی پہ رکھ کے جان گھومے، بتائیے تو صحیح کہاں قربانی دینی ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتا رہا تھا، تو آپ نے اتنا زخم کھانے کے باوجود ہی 70 زخم آپ کے جسم پہ اس وقت لگے ہوئے تھے، آپ کو پیٹھ پہ بٹھا کر کے ایک تھوڑی سی ٹیلا تھا وہاں پر پہنچایا، اور جیسے ہی آپ کو اتار دیا ٹیلے پر، اتارتی آپ بے ہوش ہو کر کے گڈھے میں گر پڑے۔ جی دیکھیے یہ ہمارے نبی کی شان۔ آج آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں جیتا جاگتا اگر کوئی شہید دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، اور آپ سابقون الاولون میں سے تھے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ان لوگوں کے لیے جو عشرہ مبشرہ تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے ان لوگوں سے۔ اور آپ کے بارے میں تو کہتے تھے اگر کوئی جیتا جاگتا شہید دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، اگر جیتا جاگتا شہید دیکھنا ہے۔ اور کہاں دیکھیے تیروں کو روکتے رہے، سارے تیروں کو، اور آپ کا اللہ نے ان کو زندگی دینی تھی، آپ کا کچھ نہیں ہوا، آپ زندہ رہے اور سال تک زندہ رہے۔ حضرت یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ جمل ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو جنگ جمل کا جو آغاز ہوا تھا، پہلی جو جنگ ہوئی ہے، تو اس میں آپ تیر سے شہید ہوئے، ایک تیر لگنے سے آپ شہید ہو گئے۔ کہاں اتنے تیروں کو آپ ہاتھ سے روک رہے تھے، مطلب یہ دیکھیے اللہ کا کرشمہ، وہاں ایک تیر لگایا آپ نے منع کر دیا، آپ کی کوئی بات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ نے کنارہ کر لیا، بھائی وہ تو ایک فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا،
جو ہوا جو اللہ کی مرضی تھی، جو کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے کنارہ کر لیا، لیکن وہاں ان کے پیچھے ایک دشمن وہ چل جاتا، کوئی ہوگا وہ، مطلب اللہ کی طرف سے جب وقت آ جاتا ہے تو آدمی کبھی بھی اونٹ پہ بیٹھا ہوا تو کٹھا کاٹ لیتا ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے نا۔ تو آپ جو ہے ایک تیر سے آپ کا انتقال ہو گیا، اور کہاں اتنے تیروں کو آپ ہاتھ سے روک رہے تھے، آپ کے ہاتھ زخمی ہو گیا، آپ کا جسم زخمی ہو گیا، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پہ بٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچا دیا، اور خود لڑک کے بے ہوش ہو کے گر پڑے اپنے گدے کی تعجب کی بات۔ یہ ہے ہمارے صحاباؤں کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان ایسا کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن میں آیت لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بھی ان سے تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے یا اللہ، ہم لوگوں کو بھی ان کا ایمان کا تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے یا اللہ، ہم لوگوں کے اندر بھی یا اللہ ایسی ایمان پیدا کر دے جو صحاباؤں کا جو ایمان تھا، یا اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا کر دے۔ بہت زبردست ایمان والے تھے۔